کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، جاں بحق کارکنوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ دھماکے کے وقت کان میں 42 مزدور موجود تھے۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز شعیب شروانی نے کہا کہ ریسکیو ٹیمیں انتہائی دشوار حالات کے باوجود آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متاثرہ کان میں پھنسے دیگر مزدوروں تک رسائی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو کارروائی ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا افسوسناک حادثے پر گہرے رنج کا اظہار۔ حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی۔ مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر برفانی تولہ گرنے سے 10 کوہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ 4 کوہ کی اموات کی تصدیق۔ مزید 6 لاپتہ کوہ کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ واقعے کے بعد تمام کوہ سے رابطہ منقطع ہوا۔ بین الاقوامی دستے میں پاکستان، نیپال، امریکہ، چین اور دیگر غیر ملکی کوہ شامل ہیں۔ ایران کا کویت میں امریکی علی السالم اڈے پر حملے کا دعویٰ۔ علی السالم امریکی اڈے پر 2 ڈرون حملے، ہینگر اور ایندھن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطہ چھوڑنے تک امریکی فوج پر حملے جاری رہیں گے۔ کویت کے عوام جان لیں کہ امریکی قبضہ ختم ہونے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گزشتہ روز کشم جزیرے میں رہائشی عمارت پر امریکی حملے کے جواب میں کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ پاور جنریشن، نیویگیشن سسٹم اور انتظامی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا کہ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل کو بھی وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے، تاکہ غزہ کو مستقبل میں حملوں کے اڈے کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے۔ ادھر حماس کا بھی غیر مسلح ہونے سے انکار۔ غزہ معاہدہ اسرائیلی انخلاء سے مشروط کر دیا، کہا کہ اسرائیل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو ہی معاہدے پر عمل ہوگا۔ ہتھیار اسرائیل یا کسی غیر فلسطینی فریق کے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 پر اہم نیوز کانفرنس کریں گے۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی امور سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ اور آزاد کشمیر انتخابات پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کشیدگی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی وفد کے درمیان آج دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ نیر بخاری، قمر زمان قاہرہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے، جبکہ حکومتی وفد رانا ثناء اللہ، امیر مقام مرتضیٰ جاوید عباسی پر مشتمل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ملاقات میں آزاد کشمیر الیکشن پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے حکومتی وفد کو پارٹی کے الیکشن کے بارے میں تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت فراہم کیے گئے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے حکومت سے جاری مذاکرات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ قیادت کی اجازت پر حکومت کو دوبارہ ملاقات کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد مسترد۔ امریکی میڈیا کے مطابق قرارداد کے حق میں 49 اور مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ 3 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایران جنگ میں امریکی شمولیت کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحری دفاعی اتحاد قائم کر لیا۔ پاکستان اور مصر سمیت 14 ممالک کے حمایت کا مشترکہ بیان۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مجوزہ بحری دفاعی اتحاد سے متعلق اجلاس میں پاکستان سمیت 43 ممالک اور یورپی یونین وفد نے شرکت کی۔ مجوزہ اتحاد باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں دفاعی تعاون کو فروغ دے گا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحیرہ احمر اور باب المندب میں حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ اردن کی فلسطین کی صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک اجلاس کی تجویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 پر اہم نیوز کانفرنس کریں گے۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی امور سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہدوف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات۔ سفارتی ذمہ داریوں کے دوران گہرے برادرانہ تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعاون کے فروغ، بالخصوص دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کے آغاز میں سفیر کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا۔ سفیر نے پاکستان میں اپنی تعیناتی کو سفارتی کیریئر کا ایک یادگار اور قابل فخر باب قرار دیا ہے۔ یومیہ پرائز پالیسی عوام کے لیے عذاب بن گئی، حکومت کا تیل کا کھیل جاری۔ کل پیٹرول 75 پیسے سستا کیا، آج پھر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.09 اور ڈیزل کی قیمت میں ₹2.42 کا اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ₹336.15 اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ₹393.04 ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان میں مہنگائی کا دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ وزارت خزانہ نے جولائی 2026 میں مہنگائی 9 سے 10% رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی عالمی توانائی قیمتوں اور مالیاتی منڈیوں کے لیے خطرہ ہے۔ ملکی معیشت سے متعلق ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال مہنگائی کی اوسط شرح 7.1% رہی، جو مالی سال 2024-25 میں 4.5% تھی، جبکہ یہی شرح جون میں بڑھ کر 11.1% ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز تیزی، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,77,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ جاری، برنٹ خام تیل $88 فی بیرل کا ہو گیا، امریکی خام تیل $82 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے گا۔ تو نے میرے مینڈیٹ چوری کیا، میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم بھائی، پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی والے نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الٹیمیٹم، مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مینڈیٹ چوری ہوا تو ہم تخت لینے آ جائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر آ جائے؟ جان لیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس جیالے ہیں جنہوں نے ضیاء الحق اور مشرف دور کا مقابلہ کیا۔ نون لیگ نے الیکشن کو زندگی موت کا سوال بنا دیا ہے۔ نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ کشمیر میں شکست سے وفاق میں ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کو کہتا ہوں بوائیکاٹ کی سیاست چھوڑ دو، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کشیدگی، حکومت اور پیپلز پارٹی وفد کے درمیان آج دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ نیئر بخاری، قمر زمان قائرہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے، جبکہ حکومتی وفد میں رانا ثناء اللہ، امیر مقام مرتضیٰ جاوید عباسی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ملاقات میں آزاد کشمیر الیکشن پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے حکومتی وفد کو پارٹی کے الیکشن بارے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت فراہم کیے گئے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے حکومت سے جاری مذاکرات پر اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ قیادت کی اجازت پر حکومت کو دوبارہ ملاقات کے لیے گرین سگنل دے دیا۔
اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں, ہمیں انصاف مل جائے, ہمیں میرٹ مل جائے, ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں. پاکستان کی اس حالت میں جہاں پہ آج ہے, اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم الٹ دیں گے, اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا. تسلیم کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو ان کا حق نہیں ملتا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اکانومک سمٹ کانفرنس سے خطاب. نئے صوبوں کے قیام کو بھی ناگزیر قرار دیا. بولے کہ جب تک نئے یونٹس نہیں بنیں گے کام بھی نہیں ہوگا. موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے, موجودہ حالات کے ذمہ دار یہاں بیٹھے لوگ بھی ہیں. وفاق کا حال یہ ہے کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو خسارے کا ہوتا ہے. وزیر اعظم 18 گھنٹے بھی کام کر لیں, سسٹم ری سیٹ کرنے تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں محسن نقوی نے وضاحت کی کہ فیلڈ مارشل بار بار کہہ چکے کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. صدارتی نظام کی بات نہیں کر رہا. صرف نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو بھی نظام بہتر کرنے میں اکٹھا ہونا ہوگا. علیم خان بیان نہیں عملی اقدام کریں, استعفیٰ دے کر حکومت مخالف بینچوں پر بیٹھے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزیر مواصلات کو استعفے کا بھی مشورہ. ایکس پر بیان دیا کہ کشمیریوں کے ساتھ راوی کنارے متاثرین سے بھی یکجہتی کا عملی ثبوت دیں, صرف بیانات مت دیں. استعفیٰ دے کر سیاسی موقف واضح کریں. اسمبلی اجلاس قریب ہے, اب دعووں کے بجائے عملی اقدام کا وقت آ چکا ہے. سیاست صرف بیانات نہیں, شرم, حیا اور عملی کردار بھی مانگتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.